اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 آپ کے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 251 بالکل ابتدا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تنقصوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہد اللہ عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، اذا عہدتم جب تم نے کر لیا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ وہ عہد جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے اس کو پورا کریں۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ اور نہ توڑو ایمان قسموں کو، بعد توکیدها اس کے بعد کہ اس میں بھی آپ نے مضبوطی دکھائی، یعنی مضبوط قسمیں کھائی۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ اور بے شک کیا تم نے، بنایا تم نے اللہ کو، علیکم اس بات کے اوپر، ان قسموں کے اوپر، کفیلا ضامن۔ ان اللہ بے شک اللہ یعلم خوب جانتا ہے، ما تفعلون جو اعمال تم کرتے ہو۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرو، اذا عَاهَدتُّم جب تم نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب ہم نے اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا ہے؟ الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو عہد کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ایک اس کو سوچیں کہ جو بندہ آج دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، پروسیس تو ہمارا بھی وہی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو ہے یہ کوئی چند الفاظ نہیں ہے یا یہ کوئی آدھی لائن نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ یا اللہ میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، میرے اچھے برے کا مالک تو ہے، میری زندگی کا مالک تو ہے، میری موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس عہد کو پورا کرو۔ جو نو مسلم ہوتا ہے وہ بھی یہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ عہد کر کے مسلمان ہوتا ہے، اور ہم نے تو بچپن سے یہ اللہ کے ساتھ عہد کر لیا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب یہ عہد کر لو تو اس عہد کو پورا کرو۔ تو بحیثیت مسلمان اس عہد کی وفا کرنی ہے۔ اور جو اہل کتاب ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اس میں خطاب ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی آپ کے آخری نبی آئیں گے، ان کی کتاب میں لکھا تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس عہد کو کیسے وفا کیا۔ اور ایک عہد وہ ہے وہ جو دن میں ہم ہر روز کتنی دفعہ دہراتے ہیں اللہ کے سامنے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پکارتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں تو پھر ہم غیروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اور بھی کہیں کہیں امیدیں انسان لگا لیتا ہے۔ یہ بھی ہر روز عہد ہے جو ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں۔ دن میں اگر 17 فرض پڑھتے ہیں اس میں دہراتے ہیں، 12 سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کوئی چیز بھی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اپنے اس عہد کو بار بار دہراتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں معنی ہی نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں بس پڑھ لیا، سورۃ فاتحہ کر لیا، لیکن یہ نہیں پتہ، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اس میں یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔
پھر انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جس وقت بھی اللہ سے استغفار کرتا ہے، جس وقت بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا ناچیز بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، اللہ تو بھی مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ اس سے بچوں۔ یہ بھی انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے، بہت ساری ہے، جتنی تفصیل آپ اس پہ جاتے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ عہد میں آتی ہیں، اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا پورا کرو عہد اللہ کے ساتھ اذا عاہدتم، جب عہد کر لو۔ اب جس کافر نے عہد نہیں کیا ہوا وہ تو جو مرضی ہے کرے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس نے تو اللہ سے کوئی اجر کی امید ہی نہیں رکھی۔ ہم نے تو اپنے ہر کام کی جو اجر کی امید ہے وہ اللہ سے رکھی ہوئی ہے، تو اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو قسموں کو۔ اب یہ تو اللہ کے ساتھ ہے تھا، اب وہ کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت قوم، اللہ کی ذات دیکھیں اس پہ کتنی تاکید فرما رہی ہے کہ نہ توڑو قسموں کو۔ قسمیں ہم آپس میں کھاتے ہیں، بعد توقید ہے، اس کے بعد کہ آپ اس پہ پکے ہو جائیں، آپس میں قائم ہو جائے، یعنی اس کسی بھی عہد کو، کسی بھی قسم کو جب انسان پکا کر لے، وقد اور بے شک جعلتم اللہ ہو، بنا لیا اللہ کے، یعنی اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور کئی دفعہ ہم اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، علیکم کفیلا، اس قسموں کا ضامن۔ یہ انسان کے آپس کے معاملات ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ بھی اصول پہ رکھو۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ نہ اس میں کافر کی بات ہے، نہ غیر مسلم کی بات ہے، اور نہ ہی اس کی ہے، یہ سب کی بات ہے۔ مسلمان بھی اس میں شامل ہے، قومیں بھی اس میں شامل ہیں، افراد بھی اس میں شامل ہیں، کہ وہ سارے کے سارے دغا بازی کو اسلام نے روک دیا، ہمارے دین نے دوسرے کو دغا دینے کے لیے روک دیا، فریب کاری کو روک دیا، دھوکہ دینے کو روک دیا، کہ کسی کے ساتھ جھوٹی قسم نہیں کھانی، کسی کے ساتھ جھوٹا معاہدہ نہیں کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے آپ نے ان کو بھی نہیں توڑنا، جو آپس کے معاملات ہیں اللہ کی ذات نے اس کے بھی اصول طے کر دیے، کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر آپ کا معاہدہ ہے، معاہدہ ہو گیا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اب پورا کرنا ہے، اور کسی مسلمان کے ساتھ بھی بات ہو گئی، وہ انسان نے اس کو نبھانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، جو انسانوں کے لیے جو ذات کہہ رہی ہے کہ جو سوچ سمجھ کے آپ عہد کرتے ہو ان کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو، معاہدے کرتے ہو، اس کو تم لوگوں نے پورا کرنا ہے، کیونکہ اس پہ اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی سارا جانتا ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اللہ کی ذات جو کہ کیسی مثال دے رہی ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی مانند، نقضت، توڑ ڈالا، غزلہا، سوت کاتا ہوا، من بعد قوت، اس کے بعد کہ اس نے بڑی محنت کی، انکاسن، ریزہ۔ اللہ کی ذات ایک مثال بیان فرما رہی ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کی، اور جو انسانوں اور قوموں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ان توڑنے کے بعد اللہ کی ذات یہ مثال فرما رہی ہے کہ یہ کرنے کے بعد پھر ان معاہدوں کو توڑنا ایسے ہی ہے کہ ایک عورت ہے، وہ بڑی ہی محنت کر کے سوت کاٹتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی جانتا ہے تو دیکھیں کہ کپاس کا چننا، اس کے بعد پھر اس کو وہ جس کو ہم پنجائی کہتی ہیں نرم کرنا، پھر اس سے دھاگا بنانا چرخے سے، اور اس دھاگے سے وہ چھوٹے چھوٹے پھر وہ پیس بنتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا کر کے آگے پھر کپڑا بننا، ایک بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ جیسے شادی کا بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ پیچھے کتنا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، چلنے کے بعد پھر جا کے آخر میں شادی ہوتی ہے، دعوتیں، ولیمے، کیا کیا چیزیں اور کتنی باتیں ساری طے ہونے کے بعد، اور پھر جب ایک غصہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی اللہ کی ذات ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو 100 دفعہ سوچو، یہ نہیں ہے ایک دفعہ غصہ آیا، جذباتی ہوئے اور ساری چیزوں کو توڑ دی۔ یہ اللہ کی ذات ہمیں وہ چیزیں سکھا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عورت کی مانند کہ جو ساری محنت کر کے اس نے اس روئی سے دھاگا بنایا اور کاتا، اور اس کے بعد جب وہ دھاگا بن گیا، کپڑا بننے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے اس محنت اس کو کیا انکاسن، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
یہ اللہ کی ذات نے، جو پیچھے آپ نے کئی دفعہ لفظ پڑھا ہوگا نا، حابط اعمالہم، کہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی انسان نیکی کرے گا، کرنے کے بعد وہ ایسا کام کرے گا کہ وہ اس گناہ کو غارت کر دے گا۔ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ باہر نکلا، کسی سے گالی گلوچ کر لیا، اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر لی، اپنے کسی بھائی کے ساتھ حق مار لیا، ساری کی ساری جو محنت ہے وہ حقارت ہوگی۔ علماء بہت اس پہ زور دیتے ہیں کہ انسان کی جتنی عبادات ہوتی ہیں وہ شیطان حقوق العباد میں ضائع کروا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے حقوق نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جب حقوق العباد کی باری آتی ہے تو وہاں انسان کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ اعمال کی بات ہو رہی کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کے بعد اس کو کیا کیا، اس نے ضائع کر دیا۔ تو جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، پورا نہیں کرتا، اور جو آپس میں عہد کر کے، جو قومیں آپس میں عہد کر کے توڑتی ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو جانا اس عورت کی طرح کہ جو بڑی محنت سے سود کو کاٹ کر اس کو جب دھاگا بنا لی تو اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے، اس کو ضائع کر دیتی ہے، یعنی وہ کسی کے کام، اس کے کام بھی نہیں آتا اور کسی کے کام بھی نہیں آتا۔ تتخذون ایمانکم، بناتے ہو تم قسموں کو، اپنی قسموں کو، دخلاً، دھوکہ کا ذریعہ، بینکم، آپس میں۔ کتنی بڑی بات ہے، قسمیں کھا کے ہم گندا مال دوسروں کو دے دیتے ہیں، قسمیں کھا کے، تو دل میں جب انسان کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے پھر دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ بناتے ہیں آپس میں، ان تکون امتن، اور اس واسطے اس امت کے لیے ہے یا اربا، کہ جو طاقت میں بڑھ جائے، من امتن، دوسری سے۔ یعنی جب معاہدہ کیا تو ایک امت کمزور تھی، ایک انسان کمزور تھا، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد دیکھا اللہ نے اس کو طاقت دے دی، اس نے کہا اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، اب تو ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، اب ہم پرواہ نہیں کرتے اس کی۔ تو وہ اپنی برادری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب ایسے معاہدے آپس میں کرو، کمزوری کی حالت میں ہو یا اللہ تمہیں طاقت دے دے، لیکن ان معاہدوں کو جو تم لوگوں نے کر لیا، جو ان کو پورا کرنا ہے۔ انما یبلوکم اللہ، بے شک اللہ جو ہے وہ آزماتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے۔ یہ جو اونچ نیچ طاقت دیتا ہے، کسی کے دولت کی فراوانی دے دیتا ہے، کوئی چیز بھی دیتا ہے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تم اپنے ان معاہدوں کے ساتھ، ان قسموں کے ساتھ جو ہے وہ کتنی پابندی کرتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، وہ کمزوری میں بھی اور طاقت میں بھی اور ہر حال میں بھی۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ آزماتا ہے تم کو اس سے، ولا یبینن، بے شک بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، قیامت والے دن اللہ ان معاملات کی جو ہم نے آپس میں کیے ہوں گے، جو عہد توڑے ہوں گے، جو پورے کیے ہوں گے، اللہ کی ذات یہ جو ہے جس میں ہم اختلاف کرتے ہیں، ان چیزوں کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان فرما دے گی۔ یہ ساری چیزیں قیامت والے دن سامنے آئے گی۔ تو میرے بھائیو دیکھو، معاشرے میں جینے کے لیے اللہ کی ذات نے کیسے ضابطے اور اصول وضع کر دیے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمیں سمجھ آ گئی نا، آج کے بعد جو بات کریں گے سچی کریں گے، کبھی قسم کھا کے اپنا غلط مال کسی کو نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے وہی اصول تجارت جو جمعے کو قاری صاحب بڑے عرصے سے اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے چیز کا نقص بتائیں، اس کے بعد پھر چیز کو بیچیں۔ کیا آج ہم ایسے کرتے ہیں؟ سودا بدل دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، آپس میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جو بولنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بات انسان کر رہا ہے اس نے پوری نہیں کرنی، اور جو سننے والا ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی مجھے ٹرکا رہا ہے، ایسے ہونا نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی بات ہے، اور یہی بات آگے ہمارے بچوں میں جا رہی ہے اور اگلی نسلوں میں جا رہی ہے، وہ بھی یہی سیکھتی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔